الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول فصل وما هو بالحزن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. معزز و مکرم سامعین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان 2 کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید کے ہی حوالے سے. ان کا ترجمہ یہ ہے انہ لقول الفصل. یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے. یہ قرآن جو ہے یہ فیصلہ کن کتاب ہے، یہ ایبسلیوٹ کتاب ہے، یہ 2 ٹوک بات کرنے والی کتاب، یہ ابہام سے بالکل پاک ہے، یہ کنفیوژن سے بالکل پاک، یہ تمام شک و شائبوں سے بالا تر کتاب ہے. وما ہوا بالحزن، اس لیے یاد رکھو لوگوں، اس کو مذاق نہ سمجھو. یہ اگنور کر دینے والی کتاب نہیں، کر دیے جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جانی چاہیے. ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ امپورٹنس کی مستحق اگر کوئی چیز ہے، کوئی نعمت ہے، وہ قرآن مجید. یہ فیصلہ کن تقدیر ساز کتاب، ہماری تقدیر کو بنانے والی کتاب، اور اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری تقدیر بگڑ بھی سکتی. اسی لیے ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی معروف حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہی قوموں کو عروج بخشا ہے، اور اسی قرآن مجید کے ذریعے سے زوال بھی وہ اپنے لیے اس کے سارے امکانات پیدا کرتے ہیں. صورتحال جب یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے یہ 2 آیات سورہ طارق کی ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم اکثر ان کو قرآن نماز میں سنتے آتے ہیں شاید، لیکن غور بہت کم کرتے ہیں. فیصلہ کن کتاب، تقدیر ساز کتاب، ہماری زندگیوں کو بدلنے اور سنورنے اور سدھارنے والی کتاب، ہماری زندگی کے تمام مشکلات کو حل کرنے والی کتاب، ہماری زندگی کے تمام مسائل کا بہترین سلیوشن پیش کرنے والی کتاب. اس لیے قرآن کے متعلق آپ سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کا معنی بھی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے اگر آپ اس کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ میں بدل جاؤں، میری زندگی سنورے سدھرے، میری فیملی کی زندگی سنورے سدھرے، میرے بچوں کی زندگی سنورے سدھرے، اگر آپ اس نیت سے اس کو پڑھتے ہیں میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں، تو کوئی چیز جو ہے شک و شبہ کی صورت میں آپ کے سامنے پیدا نہیں ہو، بلکہ ضرور پائے تکمیل کو آپ کی یہ امید، آپ کی یہ نیت پہنچ جائے. تو قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو ہم تھامیں انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہوگا. قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو باندھ دے تو صحیح راستہ پا سکتے ہیں، اپنی صحیح منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کے در تک پہنچ سکتے ہیں.
دنیا میں اگر انسان تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تلاش کا جذبہ رکھا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کتنا کٹے سے کٹا دہریہ ہی کیوں نہ ہو، ایتھیسٹ کیوں نہ ہو، ایگنوسٹک کیوں نہ ہو، مذہب کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو، اللہ کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی فطرت کی گہرائیوں میں اتر کر جب انسان دیکھتا ہے کہ اللہ کی تلاش کی مومنٹ وہاں بھی جاری ہے، اور اس کے بے شمار ثبوت انسانی تاریخ کے مطالعے سے ہمیں فراہم ہوتے ہیں. علم و فن کا آغاز اگر کہا جاتا ہے، معلوم انسان کی جو تاریخ ہے، جو آج ہم ورلڈ ہسٹری پڑھتے ہیں، اس کے مطابق یونان سے اس کا آغاز ہوا. یونان کے فلسفیوں کی بات کریں تو وہ بھی اللہ کی تلاش میں ہی فلسفے تراشتے گئے، وہ بھی حقیقت کی تلاش میں فلسفے تراشتے گئے. وہ بھی انسان کی زندگی جو ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے، جس کو سمجھنے کے لیے سینکڑوں فلسفیوں نے اپنے فلسفے پیش کی، ہزاروں مفکروں نے اپنے افکار پیش کی، سینکڑوں ہزاروں سائنسدانوں نے آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے زندگی کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کی. یا عام طور پر عام سطح پہ بھی دیکھا جائے گا، ہر انسان کے دل کی گہرائی میں یہ تلاش جاری ہے، لیکن اسے صحیح راستہ نہیں ملتا ہے جو اسے اللہ تک پہنچائے. فلسفیوں نے اپنی عقل کو ہی کسوٹی مان لیا. یونان کے فلسفیوں نے عقل کو اتنا بڑا مقام دیا کہ بس عقل کے ذریعے سے ہی ہم حقیقت کو پا سکتے ہیں، حقیقت کی تلاش میں پائے منزل تک پہنچ سکتے ہیں، حقیقت کی تلاش میں عقل کے ذریعے سے ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. لیکن جب ان کی زندگیوں کا انسان مطالعہ کرتا ہے، ان کی تاریخ کا انسان مطالعہ کرتا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے اخلاقیات کا جنازہ اٹھ گیا. انہوں نے ایسے بے خدا فلسفے تراشے جنہیں پڑھ کر انسان افسردہ ہوتا ہے. کبھی ایک ٹھوکر کھائی، کبھی دوسری ٹھوکر کھائی، انہی ٹھوکروں کے کھاتے کھاتے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ گئے. بقول سید ابو الحسن میاں علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں، اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان فلسفیوں نے یہ کیا لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچے. منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو کیمیا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو سب سے بہترین رستی ہے، سب سے بہترین نعمت ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ انبیاء کی تعلیمات ہیں، جن کو ان لوگوں نے رد کر دیا، جن کو ان لوگوں نے اس لیے رد کیا کہ انہیں اپنے علم پر زہد زوم تھا، فخر تھا، تکبر تھا، غرور تھا. اگر آپ اقوام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری اقوام نے اپنے نبیوں کا جو انکار کیا، ان کی دعوت کو رد کر دیا اس بنیاد پر کہ ان کے ہاں کچھ خصوصیات پائی جاتی تھی. کوئی قوم طاقتور تھی، اسے اپنے طاقت کا نشے تھا. کوئی قوم اقتدار میں تھی، اسے اپنے اقتدار کا نشہ تھا. کوئی قوم علم و فن اور ہنر میں بہت مہارت رکھتی تھی، اسے اپنے علم و فن اور ہنر کا جو ہے وہ فخر تھا، تکبر تھا، اور اس کے بنا پر ان کے اندر ایک استکبار کی روش جو انہوں نے اختیار کی تھی، اس کی بنیاد پر ان کا انکار کیا. قوم سمود کا مطالعہ کریں یہی ملتا ہے، قوم عاد کا مطالعہ کریں یہی ملتا ہے، دیکھنے کو یہی ملتا ہے. اس لیے انہوں نے انبیائی تعلیمات کو رد کر دیا. لیکن اسی لیے قرآن نے کہا انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، اللہ کا پیغام فیصلہ کن ہے. کسی کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رد کرے، کسی کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تعلیمات کا انکار کر بیٹھے، کسی کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا علم لے کر کھڑا ہو جائے، کیا مجال. قرآن نے انسان کو اپنی حیثیت بتائی کہ انسان تجھے میں نے ایک لوٹھے سے پیدا کیا، ایک ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. دنیا کی واحد ایک مذہبی کتاب ہے قرآن مجید جس نے انسان کو اپنی اس حقیقت سے آشنا کیا ہے.
انسان کو اپنا اصلی مقام بتایا کہ تجھے اگر صحیح روش چاہیے تو تھام لے میرے تعلیمات کو، میری کتابوں کو، کیونکہ یہ تعلیمات، یہ کتابیں، یہ نبی، یہ رسول ایک بہت بڑی صداقت کو لے کر تمہارے پاس آ گئے، بہت بڑی حقیقت، بہت بڑی سچائی، جس سچائی کی تلاش میں تم سرے گردہ رہتے ہو، لیکن تمہیں کوئی نشان منزل نہیں ملتا، لیکن تم کسی ٹارگٹ تک نہیں پہنچتے، لیکن تم کوئی آبجیکٹو اس معاملے میں حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ہم بحیثیت مسلمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، قرآن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، قرآن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن ایک باغیرت کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو اس کے ساتھ جڑے گا یہ جڑ جائے گی، جسے چھوڑ دے گا اسے چھوڑ دے گی، محروم کر دے گی، اپنے فائدوں سے محروم کر دے، اپنی رحمتوں سے محروم کر دے۔ اس لیے قرآن کے متعلق یہ بھی کہا جائے یہ غیور کتاب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک قدم اس کی طرف بڑھتا ہے، اللہ 7 قدم اس کے قریب آتا ہے۔ کوئی چل کر آتا ہے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ اس قرآن مجید کی طرف آپ بھی اگر ایک قدم آئیں گے، 7 قدم یہ قرآن آپ کے پاس آئے گا، اپنے مفہوم کو واضح کرے گا، اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے لیے بہت آسان بنائے گا۔ تمہارے لیے قرآن مجید کا پڑھنا اتنا آسان ہوگا کہ اس سے زیادہ اور کوئی دلکش کام، محبوب کام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تمہارے لیے۔ ہم مفسرین کی زندگیوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سنا ہے ہم سب نے، بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور حیرانگی کے عالم میں سوچنے لگتے ہیں کیا واقعی ایسے ممکن ہوتا جو صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید کا مطالعہ کرتے تھے، یا 6 سال جنہوں نے بند کمروں میں جا کر قرآن مجید کا مطالعہ کیا، تبھی تو یہ ممکن ہوا کہ امین حسن اصلاحی صاحب نے اتنی 9 جلدوں میں کتاب تفسیر کی لکھی، تبھی تو یہ ممکن ہوا کہ تفہیم القرآن جو ہے اس کو شائع کر دیا گیا، تبھی تو یہ ممکن ہوا کہ ابن کثیر نے اتنی ضخیم جو ہے، اتنی تفسیر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہم تک پہنچائی، تبھی تو یہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے جتنے قدیم مفسرین ہیں انہوں نے اتنی جلدوں میں جو ہے، ضخیم جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر پیش کی، اس کو لکھا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ تبھی تو یہ ممکن ہوا کہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 3 سال کے عرصے میں وہ بھی جیل کے اندر بیٹھ کر 29 یا 30 جلدوں میں جو ہے تفسیر جو ہے وہ لکھی ہے۔ یہ تو تبھی ممکن ہوا۔ انسان کو ان باتوں پر یقین نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے سامنے شواہد اور ثبوت موجود ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، بہت آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو تھامیں ہم، قرآن رسی ہے، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کی رسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دے۔ قرآن مجید ہدایت نامہ ہے، قرآن مجید ایک ایسا رستہ ہے جس پر چل کر کسی نقصان کا کوئی گمان نہیں، جو قرآن کو پکڑے گا نقصان اس سے دور رہے گا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، قرآن مجید آپ کی پروٹیکشن کا مینز ہے۔ جس قوم نے بھی، جس ملت نے بھی، یا ہم میں سے جن لوگوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا وہ پروٹیکشن لیس ہو گئی، لیکن جنہوں نے اس قرآن مجید کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، وہ پروٹیکٹڈ ہو گئی۔ آپ نے ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سوتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھیں، آپ پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ محفوظ اور مامون کر دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری رکوع کی تلاوت کریں سونے سے پہلے، آپ محفوظ اور مامون رہ جائیں۔ تو پروٹیکشن کا ذریعہ، انسان کی ذہنی پراگندگی کو بچانے کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ انسان بعض اوقات ایسے لا ابالی خیالات کا شکار ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے،
جس کے نتیجے میں انسان ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر کسی ایک موضوع پر انسان سوچنے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں ہزارہ لوگوں کی اوپینینز پڑھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے. میں کس کو مانوں؟ میں ایرسٹوٹل کو مانوں، میں پلیٹو کو مانوں، میں کارل مارکس کو مانوں، میں میکیولی کو مانوں، میں کسی اور کو مانوں، کس کو مانوں؟ انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن قرآن مجید نے ان تمام موضوعات کے متعلق ایک حتمی مفہوم بیان کر دیا ہے. اس سے زیادہ حتمی اور کوئی مفہوم نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اصل کوئی مفہوم نہیں ہو سکتا ہے. حقیقت کی جو ایبسلیوٹنس ہے وہ قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے. اس لیے ہم قرآن کسی بھی موضوع کے ریلیٹڈ قرآن کو پڑھیں گے، ہمیں اس موضوع کے متعلق جو ہے جو ایبسلیوٹ مفہوم ہے، جو انسان کی فطرت کی تلاش ہے، جس سے انسان کی روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے، وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ملتا ہے. قرآن انسان کی عقل و روح کی تازگی کا سبب بنتا ہے. انسان کے اندر روح ہے، روح کی غذا آسمان سے نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے. انسان کے پاس ایک بدن ہے، اور اس کھانے کے ذریعے سے جو زمین سے نکلتا ہے ہماری جو ہے مطالبات بدنی جو ہے پورے ہوتے ہیں. لیکن روح کے بھی تو مطالبات ہیں، جس کو آج ہم نے پورا نظر انداز کر دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں پورا انسانی معاشرہ جو ہے وہ ایک نازک صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے. اور اس روح کی غذا جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو آسمان سے اترا ہوا اللہ کا کلام. ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انسان جو ہے ہمیشہ سے اللہ کے موضوع پر ڈیفرنٹ اوپینینز کا شکار ہوا ہے. تاریخ کا مطالعہ کریں، آج مغربی معاشرے کو دیکھیں، ایون کہ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں، پھر بھی دنیا میں سب سے بہترین جو تمام اقوام میں سے جو سب سے اول پوزیشن پر قوم ہے، جو اپنے مذہب سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ مسلمان ہے. یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی ریڈنگز ہے، ان کی آبزرویشنز ہے، آپ گوگل کر کے بھی دیکھ لیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو طبقہ لوگوں کا اپنے مذہب کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ مسلمان ہے. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے کم کیسز مسلمانوں کے اندر ہے. دنیا میں سب سے کم ذہنی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کی تعداد مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی ہے. اس کی جب ریسرچ کی گئی، آپ نے سنا ہوگا ایک کتاب ہے سنت اور سائنس، بہت ساری کتابیں اس کے نام سے آپ کو ملیں گی. جب ریسرچ کی گئی کہ کیا وجہ ہے مسلمان ذہنی طور پر کیوں سٹیبل ہوتے ہیں، اور جو ان کے پاس ہے اس پہ وہ مطمئن کیوں رہتے ہیں، جب دیکھا گیا کہ ان کے پاس ایک ایسا کلام ہے جو انہیں یقین کی دولت نوازتا ہے. یقین کی دولت انسان کو جب سارے وسائل، جب سارے روابط پر سے انسان کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے کہ میں اب اکیلا ہوں، لیکن ایک طاقتور چیز انسان کے پاس ہوتی ہے، وہ ایمان ہوتا ہے، وہ یقین ہوتا ہے. اس ایمان اور یقین اور اس امید کے سہارے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو یہ تحقیق کر کے معلوم کیا گیا کہ انہیں قرآن سے ملنے والی یقین اور ایمان کی طاقت حاصل ہے. انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملنے والے بے شمار ایسے واقعات حاصل ہیں جن کی بنیاد پر یہ اپنی طاقت اور پھر ریزیلینٹ ہو جاتے ہیں. دبایا جاتا ہے لیکن پھر اٹھتے ہیں، پھر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اسی بنیاد پر بہت سارے مفکرین نے جو ہے اسلام کو گلے لگایا. دیکھا گیا کہ کیا چیز ہے ان کے اندر جس کی وجہ سے پھر ریزیلینٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اس چیز کی تلاش کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اسلام کو مطالعہ کیا اور اسلام کے ہو گئے. تو ایک تصور ہے جس پر انسان پہلے سے پریشانی کا شکار رہا ہے، خدا. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت ساری بحثیں ہو رہی ہیں مغربی دنیا میں. میں اس لیول کی تقریر گھاٹ میں اس لیے کرتا ہوں، ماشاءاللہ الحمدللہ گھاٹ کے لوگ جو ہیں میری نگاہ میں ایک انٹلیکچوئل سطح رکھتے ہیں، اس لیے میں ان موضوعوں کو اکثر یہاں چھیڑتا ہوں جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے. تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے
جسے ہمیں انٹلیکچوئل سطح پر ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم ایڈریس نہ کریں، ہمیں صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ہم اس پیغام کو کسی بھی لیول تک لے سکتے ہیں، کسی بھی سطح کے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ مواد رکھا ہے، وہ انٹلیکٹ آپ کو عطا کیا ہے، لیکن بشرطے کہ اس انٹلیکٹ کا صحیح استعمال کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا کسی ناخوشگوار کاموں میں ان کا استعمال کرنے لگ جائیں، اس سے ہم اپنی شخصیت کو بھی مردہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داری عائد کی ہوئی ہوتی ہے اس سے بھی دستبردار ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا شکار بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال خدا کا ایک ایسا موضوع ہے، سائنسدانوں میں سے صرف 3% سائنٹسٹ جو ہے خدا کے تصور پر اطمینان حاصل ہے۔ 97% سائنسدان ایسے ہیں جو ایتھیزم کا شکار ہیں، جو ڈارون کی تھیوری سے بہت زیادہ متاثر ہیں، یا خدا کو ماننے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے ہیں، مشتبہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ خدا کا جو تصور ہے، کیوں؟ کیونکہ عیسائیت میں جب خدا کے تصور کو پڑھا جاتا ہے تو ایک صفحے پر ملتا ہے خدا ایک ہے، دوسرے صفحے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، تیسرے صفحے پر تیسری انجیل میں یہ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے، نمبر ہے سائنٹسٹ کا، وہ عیسائی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ان کے ہاں سائنس اللہ کا تصور مضبوط نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا جو تصور سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ واضح جو ہے وہ مسلمانوں کے دل ہے۔ اور اس میں کیرم آرمسٹرانگ ایک مصنف ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دا ہسٹری آف گاڈ، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہودیت کے ہاں خدا کا تصور کیا ہے، مسلمانوں کے ہاں یا اسلام کے ہاں خدا کا تصور کیا ہے، عیسائیت کے ہاں خدا کا تصور کیا ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے واضح تصور، سب سے کلیئر کٹ ڈیفینیشن جو ہے خدا کے متعلق، خدا کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بات ختم، اس سے زیادہ تلاش کرنے کی اور کیا ضرورت رہتی ہے؟ لیکن ان کے ہاں کبھی انکارنیشن کا کانسیپٹ ہے، ان کے ہاں کبھی کوئی مخلوق میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نازل ہو کر وہ بندوں کا جیسا رول ادا کرنے لگتا ہے، تو بہت اس کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس لیے ابسلیوٹ جو مفہوم میں کہہ رہا تھا خدا کے متعلق، وہ قرآن پیش کرتا ہے۔ دوسرا ہے آخرت، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اکثریت لوگوں کی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جب تک اس آخرت کے یقین کو پختہ اور مضبوط نہ کیا جائے، بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں بھی آخرت کا تصور بہت مزمحل اور کمزور اور ویک ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آخرت کے موضوع پر جو سب سے مستند معلومات فراہم کرنے والی کتاب ہے وہ قرآن، سب سے مستند ذرائع علم جو ہے احادیث نبویہ ہے۔ ورنہ بہت سارے مذاہب کے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے یا کہ نہیں ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے کہ نہیں ہو دینا ہے۔ اب ان مذاہب میں بھی بہت سارے سیکٹس ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں دوسرے پلینٹ پہ جانا ہے، کچھ کہتے ہیں یہیں پر آنا ہے، کچھ اور کچھ کہتے ہیں، مختلف افکار ہیں، مختلف نظریات ہیں۔ تو لوگ جو ہے انہی میں مشغول ہو کر جو ہے اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، لیکن آخرت کے صحیح مفہوم سے متاثر اس سے آشنا نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ مرنے کے بعد تمہیں کھڑا کیا جائے گا، تمہیں یوں نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح سے آزمائش زندگی کا سب سے بہترین مفہوم قرآن پیش کرتا ہے۔ اب زندگی کے سلسلے میں بہت سارے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں، زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی آپ کے لیے آزمائش ہے، کسی کو دولت مند بنا دیا تو اس پہ آپ ریجیے مت، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کو غریب بنایا گیا تو اس پہ بھی آپ مت کوسیے اسے کہ یہ غریب ہے، بلکہ اس کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کے پاس اقتدار ہے، اس کو بھی آزمایا جا رہا ہے، کوئی محکوم ہے، اس کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ تو ان نقشل پوری دنیا کو آزمایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہترین تصور قرآن مجید نے پیش کیا، اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کرنا چاہیے۔
ہمیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. کبھی بزنس ہمارا ٹھپ ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کئی بیماری ہم پر حاوی ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی مصیبت کا نزول ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس پریشانی کی حالت میں اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واسطہ رابطہ کاٹ دیتے ہیں، بلکہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں. قرآن نے کہا ایسا مت کرو، یہ آزمائش ہے. اٹھیے، اللہ کو پکڑیے، اللہ سے دعا کریں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کی سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ عادت بہت محبوب ہے، جو مصیبت کا شکار ہے لیکن اللہ کو پکارتا ہے. اللہ تو چاہتا ہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. اس لیے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ سے دعائیں کریں. آپ دیکھیں اللہ آپ کی سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے. ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کا کتنا وقت آپ پر درود بھیجنے کے بعد اللہ سے فریاد رسی کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، جتنی مرضی ہے، درود شریف کا ورد کرو اور اللہ سے دعا مانگو. فرمایا انہوں نے کہ میں 1/3 کروں؟ فرمایا بالکل آپ کی مرضی ہے. اور پھر سوال کیا، پھر 2/3 پر پہنچے، پھر الٹیمیٹلی ہاف پہ پہنچ گئے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابی کعب، آپ اگر اس میں اور اضافہ کر لو تو یہ بہتر ہے. جتنا زیادہ درود شریف پڑھو گے اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کی دعا کے قبولیت کے اتنے زیادہ مواقع موجود ہیں. آپ کی دعا اتنی زیادہ قبول ہو سکتی ہے. تو اللہ کے ساتھ جب اللہ کے سامنے ہم دعا مانگیں، اللہ کی توحید بیان کریں، یہ دعا کا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنی فریاد رسی کریں، اللہ سے مانگیں. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ کبھی اکیلا پن محسوس نہیں کریں گے جب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا. اگر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگ آپ کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن آپ خود کو اندر سے بالکل آل الون پائیں گے. آپ مایوسی کی کیفیت میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے. اس لیے ہم جڑیں، اللہ سے جڑیں، قرآن سے جڑیں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا. قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمیں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور روزانہ تلاوت کرنی چاہیے. 1 تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے. فجر کی نماز کے بعد روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں. قرآن کی آیات کا اپنی زندگی پر اطلاق کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شغف قرآن مجید کے تئیں بڑھتا جائے گا. آپ قرآن کے ہو جائیں گے، قرآن آپ کا ہو جائے گا. آپ کی قسمت سنورے گی، سدھرے گی. آپ بلند اور بالا ہو جائیں گے، اعلیٰ اور عرفہ ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.